اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا ہے اس پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذات پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ سلام ان آنکھوں پر جو ہدایت کی منتظر ہیں، سلام ان کانوں پر جو ہدایت کو سنتے ہیں، سلام ان قدموں پر جو ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں، سلام ان ذہنوں پر جو ہدایت کو چاہتے ہیں، جو ہدایت سے عشق کرتے ہیں۔ تو جی ناظرین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان ختیجہ فاروق ہوں اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے میں بہت اہم موضوع لے کر آئی ہوں۔ وہ اہم موضوع نمازی کا لباس ہے۔ تو اس اہم ترین موضوع پر سوال و جواب کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہماری مہمان خواہر معصومہ ساجد ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ جی میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ جی میں بھی اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے اس چیز کا موقع دیا اور میں آپ کے پروگرام میں آئی۔ جی میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نمازی خاتون کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ عورت کے لیے ہے کہ چہرے کی وہ مقدار کہ جو وضو میں دھونا واجب ہے اسے چھپانا واجب نہیں ہے، اور باقی پورا بدن چھپانا واجب ہے، یعنی چہرہ، ہاتھ کلائیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک اور پاؤں ٹخنوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک چھپانا واجب نہیں ہے، اور اگر کوئی عورت چھپائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی خواہر نے بہت اچھا بیان کیا کہ چہرے کی وہ مقدار کہ جسے وضو میں دھونا واجب ہے اس کو چھپانا واجب نہیں ہے، بقیہ پورے جسم کو چھپانا واجب ہے۔ مثلا چہرے کو چھپانا، ہاتھوں کو کلائیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک نہ چھپانا اور ٹخنوں سے انگلیوں کے سرے تک نہ چھپانا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی چھپا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ نمازی کے لباس کی شرائط کیا ہیں؟ نمازی کے لباس کی 5 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پاک ہو، یعنی نجس نہ ہو، اور نجس لباس سے نماز نہیں ہوتی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مباح ہو، یعنی غصبی نہ ہو۔ غصبی سے مراد کسی سے چھینا ہوا نہ ہو، یا وہ مال کہ جس پر خمس و زکوٰۃ واجب ہے اور اس مال سے لباس خرید کر لایا ہے، اگر اس لباس سے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ کسی مردار جز سے نہ بنا ہو۔ مردار یعنی جو جانور مر جائے یا جسے غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حرام گوشت جانور سے نہ بنا ہو۔ حرام گوشت جانور جیسے بلی، مثلا اگر آپ گھر میں بلی پالتے ہیں، بلی جو کہ حرام گوشت جانور ہے، اگر اس کا بال آپ کے لباس پر لگ جاتا ہے اور آپ اس لباس سے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ نمازی مرد کا لباس خالص ریشم اور سونے کی تار سے نہ بنا ہو۔ جی خواہر نے بتایا کہ نمازی کے لباس کی شرائط 5 ہیں۔ سب سے پہلے پاک ہو یعنی نجس نہ ہو، اور دوسرا مباح ہو یعنی کسی سے چھینا نہ ہو، اور تیسرا کسی مردار جز سے نہ بنا ہو، اور چوتھا حرام گوشت جانور سے نہ بنا ہو، اور 5واں کہ مرد کے لیے ہے کہ خالص ریشم یا سونے کی تار سے لباس نہ بنا ہو۔ اگر مرد اس لباس کو پہنے گا تو اس کی نماز باطل ہے، لیکن عورت کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جی خواہر میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اکثر بچیاں گھر میں بڑا لباس پہن کر نماز پڑھتی ہیں، مثلا اگر کوئی بچی اپنی ماں کی چادر پہن کر نماز پڑھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ مقدار جو نماز میں چھپانا واجب ہے، اگر وہ چھپا لی جائیں تو اس لباس سے نماز صحیح ہے۔ ماشاءاللہ، خواہر نے بتایا کہ وہ مقدار کہ جسے نماز میں چھپانا واجب ہے، اگر وہ جگہ چھپ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سے مقامات ہیں کہ جہاں ہم نجس لباس پہن کر نماز پڑھیں تو ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے؟ اس کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جان بوجھ کر نجس لباس سے نماز پڑھنا، یعنی اگر کسی شخص کو پتہ ہے کہ میرا لباس نجس ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ بھول کر نجس لباس سے نماز پڑھنا،
یعنی اگر کسی شخص کو پتہ ہے کہ میرا لباس نجس ہے لیکن نماز پڑھتے وقت وہ بھول جاتا ہے کہ اس کا لباس نجس ہے تو اس سے اس کی نماز باطل ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ شرعی احکام کو سیکھنے میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے نجس لباس سے نماز پڑھنا۔ تو جی ناظرین حضرات، یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں انسان نجس لباس پہن کر نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے کہ اگر جان بوجھ کر نجس لباس پہن کر نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے، اور دوسرا کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا لباس نجس ہے، وہ بھول کر نماز پڑھ لے تو تب بھی اس کی نماز باطل ہے، اور تیسرا شرعی احکام کو سیکھنے میں جو کوتاہی کرتا ہے۔ تو اب میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں ہم نجس لباس پہنے تو ہماری نماز صحیح ہو؟ اس کی بھی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا لباس نجس ہو گیا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا لباس تو نجس تھا تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ مجبور ہو، یعنی کہیں پر بھی پانی میسر نہ ہو یا مشکل ہو، جیسے زخم بہت گہرا ہو کہ جس پر پانی ڈالنا مناسب نہیں ہے تو اس صورت میں اس کی نماز صحیح ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ عام خون ہو کہ جس کی مقدار انگوٹھے کے ناخن سے کم ہو، اور اگر لباس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے جراب، دستانے، ٹوپی وغیرہ نجس ہے تو اس سے اس کی نماز صحیح ہے۔ یہ خواہر نے بتایا کہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں نجس لباس پہن کر نماز پڑھیں تو ہماری نماز صحیح ہوتی ہے۔ تو اب میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا لباس ہے کہ ان میں سے مستحب کون سا لباس ہوتا ہے؟ عبا پہننا مستحب ہے، سفید لباس پہننا مستحب ہے، عقیقی انگوٹھی پہننا مستحب ہے، پاکیزہ ترین لباس پہننا مستحب ہے۔ ماشاءاللہ، یہ وہ نمازی کے لباس میں جو چیزیں مستحب ہیں وہ سفید لباس پہننا، اور جو عام روٹین میں ہم کپڑے پہنتے ہیں اس کے اوپر جو چادر پہنتے ہیں وہ عبا پہننا مستحب ہے، عقیقی انگوٹھی پہننا مستحب ہے، اور پاکیزہ ترین لباس پہننا مستحب ہے۔ تو اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ پاکیزہ ترین سے کیا مراد ہے؟ پاکیزہ ترین یعنی جس پر انسان کو 100% یقین ہو کہ میرا لباس پاک ہے تو اسے پاکیزہ ترین کہتے ہیں، اور اس لباس میں نماز ٹھیک ہے۔ جی، تو وہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں نمازی کا لباس میں مکروہ ہے؟ کالے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، تنگ لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، میلے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، تصاویر والے لباس پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور کھلے بٹن والے لباس کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو جی یہ وہ لباس ہے کہ مکروہات لباس ہے کہ تنگ لباس پہننا، کھلے بٹنوں والا لباس پہننا، میلا لباس پہننا۔ تو اب میرا آپ سے سوال ہے کہ وہ کون سا لباس ہے، وہ کون سی نماز ہے کہ جس میں بدن اور لباس کی پاکیزگی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے؟ وہ نماز میت ہے کہ جس میں بدن کا اور لباس کا پاک ہونا واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے۔ جی یہ وہ لباس ہے، یہ وہ نماز ہے کہ جس میں بدن کا اور لباس کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے مختصر سے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔